اس میں سوال یہ ہے اسلام میں بیعت کی کیا اہمیت و مقام ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور اس کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ دیکھیے بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لیتے تھے اور مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم بیعت لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے بیعت نہیں لیتے تھے کہ پیر مرشدی کی بیعت جو ہوتی ہے اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے کہ فلاں کو پیر بنایا جائے، پیر صاحب کھڑے ہو بولے تو کھڑے ہو گئے، بیٹھو بولے تو بیٹھ گئے، ان کی بیویاں بھی آ کے ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اور پیر صاحب کے پاؤں بھی چوم رہے ہیں، پاؤں دھو کے پی رہے ہیں، اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نماز نہ پڑھو تو نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھو بولے تو پڑھ رہے ہیں، اور پیر صاحب کہیں کہ تجارت مت کرو تو نہیں بھی کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کی غلامی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ایک عالم ہے اس سے دین کے مسائل پوچھے جائیں اور عمل کیا جائے، لیکن یہ چیز جو پیری مریدی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں مرید ایسا ہوتا ہے جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں جنازہ ہوتا ہے، تو یہ اسلام میں مردہ بننے کے لیے ہم کو نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا دین دیا ہے کہ ایک بڑا عالم بھی اگر غلطی کرتا ہے تو ایک عام آدمی اس کو سمجھا سکتا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کی پیری مریدی کرے۔ البتہ کسی معلم کو انتخاب کر کے کہ کوئی اچھے عالم ہیں، اللہ والے کوئی ہیں، آدمی ان کے پاس اٹھے بیٹھے، ان سے دین سیکھے، ان سے نصیحت پائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ہی عالم خاص کرنا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ سارے علماء سے، جتنے اچھے علماء ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مسلمانوں سے، یعنی ایک حاکم مسلمانوں کا ہے تو خلیفہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مسلمانوں سے بیعت لیتا ہے، ایسے پیر صاحب کی بیعت اسلام میں نہیں ہے۔ جس آدمی نے امیر کی بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مر گیا، کیا آج بھی بیعت کرنا ضروری ہے؟ آج اور قیامت تک کے بیعت کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ مسلمانوں کا امیر ہو۔ اگر آج مسلمانوں کا امیر ہے تو اسے بیعت کی جائے۔ امیر سے مراد مسلمانوں کا حاکم جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہو، وہ نہیں کہ پیر مرشدی والی جو ہے کسی کو پیر بنا دیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہیں، بلکہ امیر سے مراد وہ ہے کہ جو مسلمانوں پر حد قائم کر سکتا ہو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کوئی ایسا امیر اگر مسلمانوں کا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آج بولے چلو ٹھیک ہے اگر ایسا کرنا ہے محلے میں کسی کو بنا لیتے ہیں قریشی صاحب کو پکڑ کے اور لا پکڑ کے کس کو بھی کاٹیں گے اس کا ہاتھ، ایسا نہیں۔ واقعی وہ مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کسی کو بنا لے تو بنا دیا اس کو۔ درگاہ والوں کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا قرآن اور حدیث کا درس دینے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بیعت مسلمان کے حاکم کی ہوتی ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اکیلے سکھاتے نہیں تھے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیتے تھے، معاذ بن جبل تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے دوسرے، تو یہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، لیکن دین سکھانے کے لیے بیعت دیتے تھے نہیں، لہذا دین سکھانے کے لیے بیعت دینا صحیح نہیں ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر وغیرہ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی یوٹیوب ادھر ادھر دکھائی دیتے ہیں تو اور وہ بیعت بھی لیتے ہیں، صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے اسرار احمد وغیرہ ہیں، بیعت وغیرہ کے قائل تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ہاں بیعت کا سلسلہ تھا، وہ صحیح نہیں ہے۔ بیعت حاکم لے گا، معلم لے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں استدلال نہ کرے، وہ خاص تھا آپ کے لیے۔ اگر ہر معلم کے لیے عام ہوتا تو سارے صحابہ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں۔ صحابہ نے اس کو عام نہیں سمجھا، ہم بھی اس کو عام نہیں سمجھتے ہیں۔